اچھا، اب بہت سارے لوگ ہیں وہ قبر کے عذاب کو اور برزخ کے عذاب کو اس طرح سے ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، اور کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں اس کو کیسے مانیں۔ دیکھیے یہ اکثر آپ لوگوں کے دماغ میں اس طرح کے بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خطرہ بہت بڑا ہو نا تو کمزور سا جو گمان ہے اس سے بھی انسان بھاگتا ہے۔ مثلاً آپ کے لیے کمرے میں کھانا چنا ہوا ہے، میز پہ کھانا لگا ہوا ہے، کوئی جب آپ کھانا کھانے آ کر بیٹھی تو کسی نے آگے کہا کہ اس پہ فلاں شخص نے شاید زہر ملا دیا۔ اچھا، اب آپ نے دیکھیے خود تو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو، وہ خود کھانا کھانا چاہتا ہو تاکہ آپ نہ کھانا کھا سکے، لیکن آپ پھر بھی اس کی بات کو سچ مان لیتی ہیں، اور چاہے گمان ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کھانے کو نہیں کھاتی۔ اچھا، جب آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھوک کی تکلیف ہوگی۔ لوگ کہیں گے بھائی آپ کو بھوک کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ پھر بھی اس کے باوجود کھانا نہیں کھا رہی، تو آپ یہی کہیں گی نا کہ بھائی بھوک کی تکلیف کم ہے، جان جانے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر کھا لوں اور شاید وہ بات سچی نکل آئے تو میں تو جان سے جاؤں گی۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جیسے بیمار ہو، علماء نے مثال لکھی ہے باقاعدہ کہ موت کا اس کو خطرہ ہو چکا ہو، اگر کوئی 10 روپے کا اس کو تعویذ دے دے کہ جناب یہ تعویذ آپ باندھیں 10 روپے کا اور آپ کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، ظن غالب ہم کو یہ ہے کہ اس تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن انسان یہی سوچتا ہے کہ بھائی شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، 10 روپے خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے کوئی بھی عقل مند شخص 1,24,000 انبیاء خدا جو سچے ترین انسان تھے وہ اس عذاب قبر و دوزخ اور عذاب آخرت کی خبر دے چکے ہیں۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں اور یہ گزرے ہیں، اور کروڑوں اربوں سچے اور صالح انسان اس کی خبر دیتے آ رہے ہیں، ان کی بات نہ ماننے میں یا ماننے میں کون سا آپ کو حرج واقع ہو رہا ہے؟ دیکھیے راہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بڑے خطرے سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرے، چاہے تکلیفی کیوں نہ ہو، چاہے خطرے کا گمان اور ظنی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ساری دنیا کے جتنے بھی بزنس مین اسی بنیاد پر تو کام کرتے ہیں، تاجر خوب مشقت اٹھاتے ہیں اور منافع کے گمان میں صرف مشقت اٹھا رہے ہوتے ہیں، یقین تو کسی کو نہیں ہوتا کہ مجھے اس میں فائدہ ملے گا، یہ گمان ان کو کہاں کہاں لیے پھرتا ہے۔ لہٰذا اگر خود سے کوئی ہمدردی ہے تو خواہ احتمال یا گمانی کیوں نہ صحیح، راہ شریعت پہ چلتے رہیے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ مولا نے جو کسی مولد سے کہا تھا، دیکھو اگر معاملہ وہی ہے جو کہ تو نے کہا ہے تو تو بھی بچ جائے گا اور میں بھی بچ جاؤں گا، جب کچھ ہے نہیں تو میں بھی بچ گیا تو بھی بچ گیا، لیکن اگر معاملہ ایسا ہے جیسے میں نے کہا ہے تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن تو لٹک جائے گا اور تو ہمیشہ کے لیے کے عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، اب بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہ اس کو بالکل چاہے ظن و گمانی کیوں نہ صحیح، اس کو مکمل طور پر یقین نہیں بھی آ رہا تو بھی اس کے لیے زیادہ سزاوار یہی کہ وہ راہ شریعت پہ چلتا رہے۔ اچھا، اب ایک بات اور کہی گئی ہے کہ ابھی میں اس کی کیونکہ تفصیل میں آج ہو سکتا ہے کہ اس پہ جانے کا ہمیں موقع نہ مل سکے، لیکن ہم آئندہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں اور ان سے بچنے کے طریقے کو اگلی دفعہ تذکرہ کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا ایک چیز آپ کو بتا دی جائے کہ دیکھیے قبر کے اندر جو بھی راحت ہوگی اور قبر کے اندر جو بھی عذاب ہوگا اس کا سارا دار و مدار دنیا سے دل لگانے یا اس سے روگردانی پر منحصر ہے۔ یہ علماء کا جملہ ہے کہ قبر میں جو راحت ہوگی اور قبر میں جو بھی عذاب ہوگا اس کا سارا دار و مدار دنیا سے دل لگانے یا دنیا سے روگردانی کرنے پر منحصر ہے۔ اور بہرحال یہ بھی جو آپ اکثر سنتی ہیں نا کہ جناب جو جتنے بھی اہل بصیرت لوگ ہیں انہوں نے تو قبر کے ان سانپوں اور اژدہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سب ہمارے نفس کی پیداوار ہے، جو جتنے بھی سانپ ہیں نا یہ ہمارے نفس کی پیداوار ہے۔ یہ اژدہے جو قبروں کے اندر آئیں گے یہ ہمارے مرنے سے پہلے بھی موجود ہیں۔ وہ جو جملہ ملتا ہے نا جو شیخ سعدی کا کہ شیخ سعدی کی والدہ نے اس سے کہا بیٹا جاؤ آگ لے کر آؤ کھانا پکانا، شیخ سعدی نہیں گئے کہ کہاں سے میں آگ لے کر آؤں، آخر ماں نے تنگ آ کر کہا کہ بیٹا جاؤ جہنم سے جا کر لے آؤ، تو شیخ سعدی نے اپنی ماں سے کہا کہ والدہ گرامی جہنم میں تو کوئی آگ ہے ہی نہیں، وہ تو سب انسان اس دنیا سے لے کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ جو قبر کے اندر جو 99 اژدہے ہیں، قبر کے اندر جو 99 اژدہوں کا تذکرہ آیا ہے
اور ہر اژدہے کے 9 منہ ہیں، اور اتنے ہی یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ ان کے سروں کی تعداد اتنی ہے جتنی انسان کے برے خصائل اور اخلاق کی تعداد ہوتی ہے. یعنی قبر میں جتنے بھی سانپ ہوں گے نا، وہ جتنے بری خصلتیں اور عادتیں ہمیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ سارے کے سارے انہی عادات پر مشتمل ہوں گے. مثلا یہی حسد، یہی کینہ، یہی ریاکاری، یہی مکر و فریب، فساد، عداوت، بغض و عناد، حب جاہ و شہرت، یہ سارے وہ والے اژدہے ہوں گے جو اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں. یہ پہلے بھی تھے لیکن انہوں نے کاٹنا اب شروع کیا. کبھی یہ دنیاوی جاہ و حشم کا عشق خون کو اس وقت اژدہا بن کے کاٹ رہا ہوگا، کبھی مال و دولت کی محبت سانپ بن کر ڈنک مار رہی ہوگی، اور کبھی گھر مکان اور رزق حرام کی الفت بچھو بن کر ڈس رہی ہوگی. یہ جملے ہیں علماء کے. اچھا دیکھیے، تھوڑی بہت تو دنیا سے محبت وہ تو چل جاتی ہے، وہ جو جملہ بھی مشہور ہے نا، بلکہ جو کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے. تھوڑی بہت تو خواہش ہمارے اندر پائی جائے گی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، لیکن اس قدر اس خواہشات دنیا کو ہم اپنے اوپر حاوی کرتے چلے جائیں، اس قدر حاوی کرتے چلے جائیں کہ وہ ہمارے تمام عالم آخرت ہی کے اوپر اس کو خراب کرنے پر تل جائے، تو وہ ناقابل برداشت ہے شریعت کی نگاہ میں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.